بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی سکت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو تم میں سے شادی کی سکت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی انسان کی نظر کو نیچے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کا توڑ ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امت کے نوجوانوں کے لیے ترغیب نکاح میں اہم سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نکاح کرنا اور بالخصوص نوجوان لوگوں کا نکاح کرنا ایک فطری اور شریعت کی نگاہ میں ضروری امر ہے۔ مرد و عورت دونوں کا پاک دامن رہنا اور اپنی عفت کی نگہداشت کرنا اسلامی طرز معاشرت کا قابل قدر پہلو ہے، اور اسلام کے متعین کردہ اعلی اخلاق کی فہرست میں نہایت بلند مقام کا حامل ہے۔ ہر وہ کام جو انسانی عفت کی حفاظت میں کردار ادا کرے، دین اسلام اس کی تحسین کرتا ہے۔ مثلاً مرد و عورت کا اپنی نظر نیچے رکھنا، زیب و زینت کے اظہار میں حد درجے احتیاط برتنا، شادی بیاہ کے اجتماعات میں باہمی اختلاط سے گریز کرنا، اور اسی طرح کے دیگر ناپسندیدہ معاشرتی رویوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہنا تقویٰ اور خدا خوفی کی علامت ہے، اور نکاح کرنا ان سب میں اہم ترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے نہ صرف نکاح کی ترغیب دی ہے بلکہ تاکید کی ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانان امت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، نوجوانوں، تم میں سے جس کو نکاح کی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کر لے، کیونکہ اس سے آنکھ بد نظری اور شرمگاہ بدکاری سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جس کو اس کی سکت نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کہ روزے کی وجہ سے جنسی اور سفلی جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں اور انسان بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ استطاعت اور سکت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی صورت میں مل جاتا ہے، اور وہ یہ کہ منکوحہ خاتون کو دینے کے لیے حق المہر کی رقم، اس کا نان و نفقہ اور اس کی سکونت کے لیے اس کے پاس وسائل مہیا ہوں، اولاد ہونے کی صورت میں اپنی معاشی اور مالی ذمہ داریاں نبھانے کا اہل ہو، بوقت نکاح سردست ابتدائی کی وسائل کا مالک ہو، تو سمجھا جائے گا کہ وہ صاحب استطاعت ہے اور اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی ضروری طور پر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ مالی استطاعت کی تشریح میں بھاری بھرکم بینک بیلنس، فضول خرچی کی حدوں کو چھو جانے والا نان و نفقہ اور کئی کنالوں پر محیط بنگلے کا مطالبہ قطعاً ناروا ہے۔ جس طرح جہیز کا مطالبہ اسلامی ہدایات کے خلاف ہے، یہ بھی دینی احکام کے منافی ہے۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے کہ وسعت والا آدمی اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کے ہاں رزق کے وسائل کی تنگی ہے تو وہ اسی سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ اللہ پاک کسی انسان کو اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ عن قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو افضل ترین نکاح قرار دیا ہے جس کے اخراجات کم سے کم ہوں گے، تو نکاح آسان ہوگا۔ نکاح آسان ہوگا تو بے راہ روی، بے اعتدالی اور بدکاری کا سبب ہوگا۔ غیر معمولی اخراجات کی وجہ سے نکاح کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا۔ جب مشکل یا ناممکن ہوگا تو مشتعل جنسی جذبات غلط راہوں پر نکل جائیں گے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں، ہم آئے دن یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ جنسی درندے عزتوں کو پامال کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ پاک صاف دین پر مشتمل دین کے ماننے والے کہاں بھٹک گئے ہیں۔ کم سن چھوٹے بچوں اور بچیوں کی سسکیاں اور آہیں، ان کے والدین کی درد بھری فریادیں ہمارے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔
ہم ہیں کہ عملی تفسیر بنے ہوئے ہیں۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے معاشرتی رویوں کو جائزہ لیں، ہندو ثقافت کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور اسلامی شاہراہ پر واپس آئیں؟ قرآن اور حدیث کو جانیں، اپنی شناخت کے لیے شریعت اسلامیہ کا آئینہ دیکھیں اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدی ہدایات کو سر آنکھوں پر رکھیں، اسی پر جئیں اور اسی پر مریں۔ میرے اور آپ کے بدلنے سے ہی ماحول تبدیل ہوگا۔ کسی کو تو پہل کرنا ہوگی، کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہی ہوگا۔ رسول رحمت، نبی ختمی، مرتبط، سید المرسلین کا آج کا ارشاد پاکیزہ معاشرت کے قیام میں بڑا سنگ میل ہے کہ نوجوانوں، اگر استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو۔ تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرم گاہیں قلعہ بند ہو جائیں گی، تو ہے کوئی جو کان دھرے اور عمل کے لیے تیار ہو؟ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے نوجوان بچوں، عورتوں اور مردوں کو پاک دامنی اور عفت کا سنبل بنا دے۔ آمین۔